جب ہم بات کرتے ہیں اور ایک نارملی سلو گروتھ کی بات کرتے ہیں، اعضاء پورے ہیں، آرگنز پورے ہیں، لیکن ان کی گروتھ اتنی نہیں ہے، ان دونوں میں ڈفرینسیشن آپ ڈیورنگ پریگننسی کس ٹائم پہ کرتی ہیں؟ آپ ہر ایب نارمل گروتھ کو، ہر کم گروتھ کو ایب نارمل ہی لیں گے جب تک آپ ٹیسٹ رپورٹ سارا کچھ کروا کے تمام ریزنز کو ایکسکلوڈ نہیں کر لیتے، تب جا کے آپ اس کو نارمل کہتے ہیں۔ کیا ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ IUGR اتنا زیادہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے آج کل اور اس کے اوپر کافی جو ہے ایشوز بھی آ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ بیسیکلی IUGR جیسے اس کا لفظی مطلب ہے انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن، یعنی بچہ یوٹرس کے اندر جب تھا تو اس کی گروتھ ویسی نہ ہو سکی جیسی ہونی چاہیے۔ ڈائٹ کے اندر آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان کو؟ اوور آل ایک پریگننٹ پیشنٹ کو ڈائٹ تو ایک بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، جس میں آپ کی کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، پروٹینز بھی ہیں، فیٹس بھی ہیں۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروگرام کیور اینڈ کیئر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ خواتین حضرات، آج کا ہمارا پروگرام IUGR کے ریلیٹڈ ہے، انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن۔ یقیناً یہ لفظ بڑا مشکل بھی ہے آپ کے لیے بھی اور کئی لوگوں کے لیے بھی، لیکن جب آپ یہ پروگرام اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں جو نوزائیدہ بچوں میں شرح اموات بڑھ رہی ہیں اور بہت سے ان کے اندر پیدائشی نقائص ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کی اس وقت گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی بہت سی ریزنز ہیں، اس کے ٹریٹمنٹس کیا ہیں، کیا میتھس ہیں، کیا ریالٹیز ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر گلاسم کو۔ شی از کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ان قصور۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ بینگ ود اس ان اسٹوڈیو۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارے لیے، ہم نے جو آج ڈسکس کرنا ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے کہ کیا ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ IUGR اتنا زیادہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے آج کل اور اس کے اوپر کافی جو ہے ایشوز بھی آ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ تھینک یو طاہر اس پروگرام کے لیے، جو ایک آپ کی کنٹینیوس ایفرٹ ہے۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہم اس کی ریزنز پہ تو بات کریں گے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ IUGR ہے کیا بلا، کس چیز کو کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، اور پھر ہم آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی IUGR جیسے اس کا لفظی مطلب ہے انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن، یعنی بچہ یوٹرس کے اندر جب تھا تو اس کی گروتھ ویسی نہ ہو سکی جیسی ہونی چاہیے۔ یہ تو سمپل الفاظ میں ہے، بالکل صحیح۔ ہم اپنی سائنٹیفک لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کہ بچے کی ایک جینیٹک گروتھ پوٹینشیل ہے، اس کو جین سے جو ملا، لیکن وہ یوٹرس میں کسی بھی وجہ سے نہیں ہو پاتا۔ کچھ بچوں میں یہ نارملی کوئی اب نارمیلٹی یا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، بٹ وہ بچے نارملی تھوڑے لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں اسمال فار جسٹیشنل ایج، یعنی وہ چھوٹے ہیں اپنی عمر کے حساب سے، بٹ ان کے اعضاء سارا کچھ نارمل ہوتا ہے۔ کچھ بچے جو کسی بیماری کی وجہ سے جن کی گروتھ پراپر نہیں ہو رہی، وہ IUGR کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں رکیے گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ IUGR کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ایک نارملی سلو گروتھ کی بات کرتے ہیں، یعنی ان کے اعضاء پورے ہیں، آرگنز پورے ہیں، لیکن ان کی گروتھ اتنی نہیں ہے، ان دونوں میں ڈفرینسیشن آپ ڈیورنگ پریگننسی کس ٹائم پہ کرتی ہیں؟ اس کا ایگزیکٹلی کوئی ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس ٹائم پہ یہ گروتھ ہے، یہ سیریل مانیٹرنگز ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اور نارمل کو ہم کیسے اب نارمل گروتھ سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ آپ ہر ایب نارمل گروتھ کو، ہر کم گروتھ کو ایب نارمل ہی لیں گے جب تک آپ ٹیسٹ رپورٹ سارا کچھ کروا کے تمام ریزنز کو ایکسکلوڈ نہیں کر لیتے، تب جا کے آپ اس کو نارمل کہتے ہیں۔ اس میں ہم ریزنز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ماں کی، بچے کی، اور بچہ جس ماحول میں پل رہا ہے، یعنی یوٹرس پلیسنٹا۔ ٹھیک ہے۔ اب ماں میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں؟ ماں ینگ ایج ہے اس کی، انڈر ویٹ ہے، وہ کمزور ہے، پور سوشو اکنامک سٹیٹس سے جہاں نیوٹریشن ہی پراپر نہیں ہے، انیمک ہے پیشنٹ۔ ٹھیک ہے۔ بیفور پریگننسی اور ڈیورنگ پریگننسی اس کو ہائپر ایمیسس بہت رہا، وامٹنگ وغیرہ بہت زیادہ رہی، پیشنٹ انیمک ہو گئی اور اسی طرح سے اس کی پریگننسی آگے چل رہی ہے، اس کا کوئی اینٹی نیٹل چیک اپ ہی نہیں ہوا، اس نے ہاسپٹل کا رخ ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو سٹارٹ کے 5 منتھ میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، 5th منتھ میں جا کے عموماً الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں،
لوگ 3rd منتھ میں کروا لیتے ہیں بٹ میجورٹی 5th منتھ میں کہ اب بچے کا پتہ چل جائے گا. اس وقت جا کے بہت ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں. اس کے علاوہ 6, 7 اور 8 منتھ یہاں پہ بھی جا کے ڈائگنوز ہوتے ہیں یہ کیسز. اس میں بلڈ پریشر ایک بہت بڑی ریزن ہے اور ہمارے ہاں کامنلی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہائپر ٹینشن جو ہے وہ بھی IUGR کاز کرتی ہے. اس کے علاوہ اگر اس کو تھائرائڈ کے کوئی ایشوز ہیں, ہائپر تھائرائڈ مدرز جو ہوتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے. کچھ خون میں کلاٹس جو بن جاتے ہیں, خون جم جاتا ہے نالیوں میں, اس کے لیے بھی مختلف ڈیزیزز ہیں جیسے اینٹی فاسفولیپڈ سنڈروم جسے ہم کہتے ہیں APS سنڈروم. یہ بھی کامنلی IUGR کا ریزن بنتی ہے. ٹھیک ہے, مدر میں تو یہ موٹی موٹی وہ ریزنز تھیں جو ہم ہسٹری میں ایگزامینیشن پہ یا پیشنٹ انہی پرابلمز کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے. اگر ایک پیشنٹ جنرلائزڈ باڈی سویلنگ کے ساتھ اور ہائی BP کے ساتھ آیا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا بچہ جو ہے اس کی گروتھ افیکٹڈ ہے, وہ جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تب جا کے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. میں ایگزیکٹلی اسی طرف آنے لگا تھا کہ دیکھیے جب آپ کے پاس مدر رپورٹ ہوتی ہے تو مدر کس سمٹمز کے ساتھ یا کس طرح سے رپورٹ ہوتی ہے, دین یو کین پک اپ کہ شاید اس کے بچے میں انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن کا ایشو ہو. جن ریزنز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں فیٹل ریزنز یا بچے کی ریزنز جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے چلیں تو بہتر ہے. کروموزومل ایب نارمیلٹیز یا اسٹرکچرل ایب نارمیلٹیز جنہیں عام زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں موروثی بیماریاں یا بچے کی بناوٹ میں نقائص, بالکل صحیح, یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے. اور یہ بچے بڑی جلدی یا یہ پریگننسی جلدی کیونکہ 5th منتھ تک پک ہو جاتی ہیں. 2nd ٹرائمیسٹر میں یہ پیشنٹس جب اسکین کے لیے آتے ہیں تو اس پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے موومنٹ فیل نہیں ہو رہی, جیسے 5th منتھ میں موومنٹ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے, انہیں موومنٹ نہیں فیل ہوتی بیبی کی, تو وہ اسی ٹینشن میں آ کے اسکین کرواتے ہیں اور یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انفیکشنز ڈیورنگ پریگننسی مدر کو انفیکشنز کچھ اسپیسیفک انفیکشنز ہیں جو ہوتے ہیں اور اس سے بھی IUGR بچہ ہوتا ہے. بالکل صحیح, یہ بھی ہمیں جلدی. اب بات یہ ہے کہ IUGR کو ڈائگنوز کرنا بکڈ کیسز میں تو پاسبل ہے جہاں آپ کے پاس ڈیٹنگ سکین بھی ہے کہ پریگننسی کنفرمڈ ہے اور اتنا ڈیوریشن ہے پریگننسی کا. ٹھیک ہے, اور سیریلی ہم مانیٹر کر رہے ہیں, اسکین پہ ہمیں لائکر والیوم پتہ چل رہا ہے, اس کے جو فیٹل بایومیٹری ہے وہ نارمل جا رہی ہے اکارڈنگ ٹو ہر ڈیوریشن آف پریگننسی. اور جہاں پہ بھی کہیں ایب نارمیلٹی آئے گی وہ فوراً سے پک ہو جائے گی. ہمیں پرابلم اس طرح سے بکڈ کیسز میں تو نہیں آتا. اصل ایشو ہے ان بکڈ پیشنٹس کا کہ جو ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں یا وہ کسی ایمرجنسی میں چیک اپ کے لیے آئیں گے, ان کے حساب سے پریگننسی تو نارملی چل رہی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ کھا پی رہی ہیں, موومنٹ بھی اگر کسی کو فیل ہو رہی ہے تو وہ بس ایک سکین ان کے لیے ضروری ہے کہ 5th منتھ میں ہمیں بچے کا جینڈر پتہ چل جائے یا پریگننسی کا سٹیٹس پتہ چل جائے. یہ تو ہمارے یہاں کامن ہے سب سے زیادہ. تو 5th منتھ میں یوزلی پیشنٹس آ کے اسکین کرواتے ہیں, اس وقت جا کے یہ جو ارلی آنسیٹ IUGR ہے بالکل صحیح, اس کی ریزنز ایب نارمیلٹیز ہیں, اس کی ریزنز انفیکشنز ہیں. ہم اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے اگر بات کریں تو آپ نے یہ بات کی کہ باقی فیمیل کے سمٹمز تو ہیں ہی جو آ رہی ہے, بچے کا یہ ہوتا ہے یوزلی خواتین و حضرات کہ جب اگر بچے کی موومنٹ فیل نہیں ہوتی 5th منتھ میں تو فوری طور پہ اگر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ شاید اس کو IUGR ہو. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کیسے پتہ چلے, یعنی ایک تو یہ سمٹم ہے جب آپ کے پاس پیشنٹ لینڈ ہوتی ہے, دوسرا اس کو اگر بلڈ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی کامن ہے وہ یہ کہ یہ وہ ملک ہے جس میں بلڈ پریشر کو اچھا بلا پیشنٹ اگنور کر دیتا ہے. پریگننسی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے 9 منتھس تک, یوزلی اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کتنا سیریس ایشو ہے اس کے اندر IUGR کے اندر, اور اس کو کیسے پک کرنا چاہیے تاکہ, چونکہ یہ آپ بھی جانتی ہیں سب جانتے ہیں یہ بہت زیادہ فیٹل ہوتا ہے پریگننسی کے لیے اور اس فیٹس کے لیے, تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کتنا جلدی اس کو پک کرنا چاہیے اور کون سے سمٹمز کی بیسس پہ پک کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک لنک بڑا اسٹرانگ لنک ہے ٹورڈز IUGR ایز پر یور ڈسکشن. جی بالکل بالکل, ہائپر ٹینشن تو بہت مین ریزن ہے. جو باقی ریزن جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں. بالکل صحیح. ہائپر ٹینشن اور انیمیا یہ تو بڑے ہی کامن اور کامنلی ہم پیشنٹس جو دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ IUGR ایک دن کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح, یہ ڈیولپ ہوتا ہے, یہ سلولی ڈیولپ ہو رہا ہے. سلولی اندر کوئی ایشو چل رہا ہے کہ
بیسک پیتھولوجی یا بیسک ریزن کیا ہے کہ بچے کو خوراک نہیں مل رہی، ماں نہیں کھا رہی، آگے رکاوٹ ہے کہ آول سے بچے کو نہیں جا رہی، جسے ہم یوٹرو پلیسنٹل انسفیشنسی کہتے ہیں، کہ ماں تو ٹھیک کھا رہی ہے بٹ کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے آول سے یا پلیسنٹا سے بچے کو خوراک یا نیوٹریشن اس طرح سے نہیں مل رہی اور اس کی گروتھ کمپرومائز ہو رہی ہے. یہ سلولی ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ہم پیرامیٹرز دیکھتے ہیں اور جسٹیشنل ایج سے یا ڈیوریشن آف پریگننسی سے میچ کرتے ہیں، جہاں کہیں ڈسکرپنسی آتی ہے ہم فوراً اس چیز کو پک کر لیتے ہیں. یہ جو باقی ریزنز ہم نے ڈسکس کیے تھے، دیکھیں کسی کو تھائرائیڈ کا ایشو ہے، وہ اپنی میڈیسن لے رہا ہوگا، اسے اس کے اور سمٹمز ہوں گے، پیشنٹ ان کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. جب کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس اینٹی نیٹل میں آتا ہے، اب ہم اس چیز پہ نہیں ایگزیکٹلی بات کر سکتے کہ وہ کس منتھ میں آئے گا، اس کو جب پرابلم ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا. یہ کتنی سیریس ڈیزیز ہے IUGR اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اگر اس کو انٹریٹڈ چھوڑا جائے تو؟ سیریس تو یہ اس طرح سے ہے کہ اگر پیشنٹ اگنور کرتا جاتا ہے چیزوں کو اور وہ ٹائملی پریزنٹ ہی نہیں کرتا ہاسپٹل، تو کئی دفعہ تو پیشنٹ IUD کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتے ہیں. یعنی بچے کے لیے اندر انوائرمنٹ اتنا انفیوریبل ہے، اس کو اندر آکسیجن کی، نیوٹریشن کی اتنی کمی ہو رہی ہے کہ وہ پک ہی نہ ہو سکا پہلے، اور بچہ IUD ہو گیا اور پیشنٹ تب پریزنٹ کرتا ہے کہ جی موومنٹ ہی ختم ہو گئی ہے. اور موومنٹ ختم ہونے کا مطلب اور ختم ہونے کا مطلب ہے کہ بچہ ڈیڈ ہو گیا ہے. بالکل صحیح. جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یا سیکنڈ ہاف آف پریگننسی میں جو کیسز ہوتے ہیں وہ اکثر اس چیز کے ساتھ، اس پرابلم کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. جو ہمارے پاس تھرڈ ٹرائمیسٹر میں پریزنٹ کرتے ہیں، تھرڈ ٹرائمیسٹر مین کے 7ویں 8ویں ماہ میں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اس میں پیشنٹس یوزلی بلڈ پریشر کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو جنرلائزڈ باڈی سویلنگ ہے، بہت زیادہ پاؤں پہ ہاتھ پہ سویلنگ ہو گئی ہے، ہائی BP تھا، اور قریبی ڈاکٹر سے چیک کروایا، اس کے بعد پھر وہ گائنیکولوجسٹ کے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. ہم جب بھی پیشنٹ دیکھتے ہیں تو ہم اس کے کچھ لیب ٹیسٹ اور کچھ اسکین، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرواتے ہیں. ایگزیکٹلی ڈائگنوز تو یہ الٹرا ساؤنڈ پہ ہی ہوتا ہے. جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور اس میں آپ بچے کی گروتھ اور اس کا سائز دیکھتے ہیں اور اس کے ارد گرد پانی کتنا ہے، لائکر جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کتنی اماؤنٹ میں ہے. یہ بچے اپنی ڈیوریشن آف پریگننسی سے پیچھے ہوتے ہیں، اور جب وہ ڈفرینس 2 ہفتے سے زیادہ کا ہو اور بچے کی گرد جو پانی ہے وہ بھی کم ہو، اور باقی جو فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے کہ بلڈ پریشر ہے یا انیمیا ہے یا یہ چیزیں ہیں، تو ہم اس کو پھر لیبل کرتے ہیں کہ یہ IUGR ہے. کون سے ٹیسٹس ہیں جو آپ پہلے کروائیں گی اور کیسے آپ اس کو مینیج کریں گے امیجیٹلی؟ جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے، ہم کچھ ٹیسٹ کروا کے ہی اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی پرابلم کے ساتھ آیا ہے، اور ہم اس کے روٹین میں جو ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیب ٹیسٹ جو روٹین کے ہمارے ہوتے ہیں، بلڈ گروپ CBC، بلڈ شوگر، ہیپاٹائٹس B C، اور اگر ہمیں کچھ اور ریکوائرڈ ہو، اگر ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے تو اس میں ہم لیور فنکشن ٹیسٹ، رینل فنکشن ٹیسٹ اور یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن یہ ہم کرواتے ہیں. اچھا، یہ روٹین کے سب کا کرواتی ہیں یا اسپیسیفک پیشنٹ کی بات کر رہی ہیں؟ اس میں ہم ابھی بیس لائن انویسٹیگیشنز کی بات کر رہے ہیں. وہ کسی کے بھی ہو جب ہم سکتے ہیں. بیس لائن کرواتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں. بالکل اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم اگر یورین کمپلیٹ کروایا، پروٹین یوریا آ رہا ہے، یورین میں پروٹینز جا رہے ہیں، تو ہم 24 آور یورینری پروٹینز کلیکٹ کریں گے اس پیشنٹ کے جو ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے. مین وہ ڈفرینٹ اکارڈنگ ٹو سچویشن اینڈ کنڈیشن اینڈ پیشنٹ ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ. مین جو ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جسے آپ کہہ لیں وہ ہے الٹرا ساؤنڈ. الٹرا ساؤنڈ پہ جب بچے کا ہیڈ کا سائز، اس کی فیمر لینتھ، اس کے گرد پانی کی کمی یا نارمل، یہ دیکھا جاتا ہے، اور اس پہ ہی ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اپنی گروتھ پوٹینشیل اس کی اس طرح سے نہیں ہے، اس کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہو رہی، اور یہ IUGR BB ہے. اس کو مزید ہم دیکھنے کے لیے یا ریزنز وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں، وہ تو ہمیں پیشنٹ کی ہسٹری اور ایگزامینیشن پہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ پھر ہم کرواتے ہیں، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے، اس کو سمپل لینگویج میں اگر میں کہوں کہ پلیسنٹا سے بلڈ، ماں کی یوٹرس سے بلڈ پلیسنٹا کو اور پلیسنٹا سے بیبی کو کس قدر یا کتنا جا رہا ہے، اور ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. اس کا فلو کم ہے، اس کا فلو اب سلو ہوتا جا رہا ہے، یا بالکل ہی سٹاپ ہو گیا ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. بے شک یہ اس کو
ڈائگنوز تو نہیں کرتا بٹ یہ مینجمنٹ میں ہمارے لیے ہیلپفل ہے. بالکل صحیح. یہ ہم ایک دفعہ بیس لائن ایک ساری ہم یہ روٹین ایک الٹرا ساؤنڈ obstetrical الٹرا ساؤنڈ اور ڈاپلر یہ ہم کروا لیتے ہیں. بعد میں اب ہم ڈیسائیڈ آگے یہ کرتے ہیں کہ کتنی سویرٹی ہے IUGR کی, کیا وہ نارمل ایک کیٹیگری میں آتا ہے یا مائلڈ ہے یا وہ سویئر ہے. بالکل صحیح. جو سویئر کیسز ہیں جن میں بچہ بہت ہی کمپرومائزڈ ہے, اس کے گرد پانی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے, ڈاپلر پہ آتا ہے کہ اینڈ ڈائسٹولک فلو ہے یعنی بلڈ فلو بالکل ہی اینڈ ہو چکا ہے یا ریورس ہو گیا ہوا ہے, وہ تو سچویشن بہت گریو کنڈیشن ہے. ایسے پیشنٹس کو تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے ان کی جسٹیشنل ایج, مین تو جسٹیشنل ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر 6 منتھ میں ہے تو آپ اس کے لیے جو مینجمنٹ کر سکتے ہیں بٹ آؤٹ کم کے لیے ہم بہت ہوپ فل نہیں ہوتے ہیں. بالکل صحیح. 6 منتھ میں یا 7 منتھ میں, کیونکہ ہم نے اس کو مینیج کر کے 9 منتھ تک تو لے کے جانا ہے. بالکل صحیح. اب وہ کیا ہمارے لیے پاسبل ہوگا, ہم ٹریٹمنٹ کچھ سٹارٹ کروا دیتے ہیں اور 2 ویکس کے بعد اور 1 ویک کے بعد ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ان ٹریٹمنٹ یا اس سے کیا امپروومنٹ آئی ہے, کیا بچے کی گروتھ میں کوئی بہتری آئی یا نہیں آئی. پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. جو سویئر کیسز ہیں ان میں ایڈمیشن اس لیے ضروری ہے کہ خدا نخواستہ بچے کے لیے اندر جو انفیوریبل انوائرمنٹ ہے وہ اس کے لیے پرابلم ہی نہ بن جائے اور بچے کی ڈیتھ نہ ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ان پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ متس کیا ریلیٹڈ ہے؟ ٹریٹمنٹ آف کاز یہ ایک یونیورسل رول ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ہم نے یہ بات کی کہ جو تو ایب نارمل بچے تھے یا جن میں کوئی کروموزومل ایب نارمیلٹیز تھیں ان کی تو ٹرمینیشن ظاہر ہے, ان کو تو ڈیلیور کروا دیا گیا. ان بچوں کا آؤٹ کم آگے اچھا نہیں ہے تو وہ تو پہلے ہی ڈیلیور کروا دیے جاتے ہیں. اب جو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں یوٹرو پلیسنٹل انسفیشنسی ایک مین ریزن ہے, تو ان کو ہم آگے جیسے میں نے بتایا کہ ہم 2 کیٹیگریز میں مائلڈ اور ماڈریٹ ٹو سویئر میں. مائلڈ ایسے ہیں کہ جن میں ہماری الٹرا ساؤنڈ پہ لائکر والیوم ابو 7 ہے, موومنٹ پیشنٹ کو فیل ہو رہی ہیں, انیمیا تھا ہم نے اس کو کریکٹ کر دیا. ایسے پیشنٹس کو ہم ایک جرنل گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ گھر بھیج دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بچے کی موومنٹ کا ڈیلی کیئر کریں, گھنٹے میں 1 دفعہ 2 دفعہ موومنٹ فیل ہوتی رہے, اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں. بلڈ پریشر اگر اس کا زیادہ تھا تو ہم نے اینٹی ہائپرٹینسو سٹارٹ کروا کے BP کنٹرول کر لیا. اس کے علاوہ پھر ہم پیشنٹ کو 1 ویک کے بعد بلاتے ہیں اور دوبارہ اسکین کر کے دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا امپروومنٹ آ رہی ہے. کچھ جن پیشنٹس کو ہم نے ہاسپٹل ایڈمیشن ایڈوائز کیا, ظاہر ہے ماڈریٹ ٹو سویئر کیسز, ان میں لائکر بھی کم ہے, پیشنٹ کو موومنٹ نہیں ہو رہی, BP انکنٹرولڈ ہے, ان کنڈیشنز میں ہمیں پیشنٹ کو ہم جو اس کا ٹریٹمنٹ جو اس کا ایشو تھا اس کو تو ہم ٹریٹ کر ہی رہے ہیں. کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ ڈرگز ہیں جو یوز ہوتی ہیں, جیسے بلڈ تھنرز جو ہوتے ہیں. اگر پیشنٹ کی پریویس ہسٹری ہے جس میں ہمیں یا اس کے کچھ ہم نے رپورٹس کروائیں اور ہمیں پتہ چلا کہ اس میں کلاٹنگ کا ایشو آتا ہے کہ خون نالیوں میں جم جاتا ہے, آول میں خون جم جاتا ہے, تو بلڈ فلو ظاہر ہے امپیئرڈ ہوگا. بچے کو بلڈ فلو جب نہیں جائے گا تو اسے نیوٹریشن نہیں جائے گی. تو بلڈ تھنرز ہم ایسپرین وغیرہ ہم یوز کر سکتے ہیں. کچھ پیشنٹس میں جن کی پریویس ہسٹری تھی اور اس میں بیڈ obstetrical آؤٹ کم تھا, ان میں ہم کلیگزن انجیکشنز جو ہوتے ہیں, بلڈ تھنر انجیکشنز, ہیپرین وغیرہ, وہ ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں یہ دیکھا ہے. اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, ہم بکس پڑھتے ہیں اور سٹیٹس دیکھتے ہیں ویسٹ کے, اور اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. بالکل ایسے ہمارے پاس تو اگر اچھا الٹرا ساؤنڈ ہی یہ پک کر لے تو بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہی. یہ فیسلٹیز, یہ چیزیں بڑے شہروں میں یا کچھ پیشنٹس کو اویلیبل ہیں. جو پیریفری میں جو پیشنٹس رہتے ہیں, دور دراز علاقوں میں آتے ہیں, جنہوں نے کبھی جو میجورٹی میں ہیں, تو ہمیں بات ان کی بھی تو کرنی چاہیے. اس لیے اس میں اگر آپ IV فلوئڈز لگا بھی دیتے ہیں تو میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں اس کے بہت اچھے ریزلٹس دیکھے ہیں. IUGR کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں تو دس از اوور ٹو یو. جی, ویسے تو ہم اس ٹاپک پہ کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں, لیکن یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گی اپنے ناظرین سے کہ یہ ایک دم نہیں پتہ چلتا کہ یہ بچہ IUGR ہے, یا بچہ ایک دن میں اس کی گروتھ کو افیکٹ نہیں آتا. ریگولر اینٹی نیٹل چیک اپس جو آپ کے کیے جاتے ہیں, اس کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ
کہ جہاں کہیں ایب نارمیلٹی آئے, جہاں روٹین سے آپ ذرا سا ہٹیں یا آپ کے بچے کی گروتھ ہٹے, وہ فوراً سے پک ہو جائے. اور جب ہم اس کو وہاں پہ ٹریٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آؤٹ کم اچھا ہوگا. اور اگر وہ ڈیلے ہوتا رہے گا اور بچہ کمپرومائزڈ ہوگا تو ایٹ دی اینڈ آپ کے ہاتھ ہیلدی بچہ نہیں آتا. اس لیے پریگننسی کے دوران آپ کو جہاں کہیں پہ بھی آپ کا ویٹ نہیں بڑھ رہا, آپ کو پیٹ سے نہیں لگتا کہ پیٹ اس طرح سے بڑھ رہا ہے کہ چھٹے ساتواں ماہ ہے اور پیٹ سے بچہ بہت ہی ویک لگتا ہے, آپ کو موومنٹ اچھے سے نہیں فیل ہو رہی, آپ میں خون کی کمی ہے, آپ کا باڈی پہ سویلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, تو یہ تو بہت موٹی موٹی سی ریزنز ہیں جو آپ خود اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں. فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ ان چیزوں کو یہیں پہ کنٹرول کیا جائے اور ایک اچھا ہیلدی بچہ آپ کی گود میں ہو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر گل. اٹ واز ریئلی پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک پہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.